کرم دریا پر ورد خون ہو گیا وہ بحر کرم دریا پر وہ تھا زخمی ہوا سقائے حرم دریا پر مشق کو پکڑے ہوئے یوں لاتا ہے گہرے چین میں جس سر شکار آتا ہے عرش کی آمد ہے جگر سوز عطر سے جو بے دست ٹھہرتی نہیں پاؤں میں رکھا پیاسے بچوں کے لیے سینے میں دل ہے بیتاب غم یہی ہے کہ کہیں مشق سے ضائع نہ ہوا تیر پہ ہم کمانوں سے چلے آتے یاری کرتے اور مشق پہ جھک جاتے ہیں کر کے منہ سوئے نجف کہتے تھے بادی یاری لیجیے مجھ بے کس و مستقی پور اے شہر خوشا باد شہ جن و بشر چاہتا ہوں میں اس مشق کو پہنچے نظر آپ کے بیٹے کا شیدا ہوں مدد لازم ہے آپ کی پوتی کا سقا ہو مدد لازم ہے اسب سے کہتے تھے عباس یہ چشمے یہاں سے لے چل مجھے اے اسب وفادار شتا پیاسے ہوئیں گے سیراب تو ہوئے گا سوا کہیں ایسا نہ ہو ساری میری محنت تو کرا آئے کیا بچوں کی حالت ہوگی مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت ہوگی جب ہوئے باز ہوئے عباس پرم دریا پر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر
الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی نبینا المؤید ورسولنا المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الدائمة على آدائهم ومعاندهم وظالمهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم أجمعين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین کرام، عشرہ مجالس کی یہ 8ویں مجلس جو ولایت کربلا کے آئینے میں اس عنوان سے پیش کی جا رہی ہے، اور اگر ہماری وہ باتیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی تو کل گفتگو یہاں تمام ہوئی تھی کہ جن لوگوں میں ولایت راسخ آ جاتی ہے پھر وہ شریعت سے بھاگا نہیں کرتے، شریعت سے فرار اختیار نہیں کرتے، بلکہ شریعت کی حدود کی پابندی کرتے ہیں، شریعت کی باتوں کو قبول کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ حدود، وہ پابندیاں اس کے برخلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ کل آپ نے دیکھا آنے والا غلام اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہے، آنے والی کنیز اپنے جرم کا اعتراف کر رہی ہے، تاکہ وہ حدود اسلامی جو شریعت نے معین و مقرر کر دی ہے وہ اس پر جاری کر دیے جائے۔ اور اگر حقیقی معنوں میں اس ولایت کو سمجھنا ہے تو اس کا بہترین محل، بہترین موقع تاریخ کربلا ہے، اس لیے کہ بھلا تاریخ میں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس نے سرکار وفا کے جیسی ولایت کو پیش کیا ہو، جس نے جناب ابو الفضل العباس جیسے اپنے ولایت کو بتایا ہو۔ اب تاریخ کو دیکھیں، تاریخ کیا کہتی ہے؟ امام حسین 28 رجب المرجب کو مدینے کو ترک کرتے ہیں، 3 یا 4 شعبان المعظم کو آپ مکہ مکرمہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ 4 مہینے امام حسین مکہ مکرمہ میں رکے ہوئے ہیں۔ کیوں رکے ہوئے ہیں؟ تاکہ حج کا موسم آ جائے تو حج بیت اللہ سے مشرف ہو سکے۔ آپ دیکھیں شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم اور ذی قعدۃ الحرام، یہ 4 مہینے امام حسین اس لیے رکے ہوئے ہیں تاکہ موسم حج آئے تو حج بیت اللہ کے فرائض کو انجام دیا جائے۔ لیکن تاریخ نے لکھا 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کہ جہاں ساری امت مسلمہ جوق در جوق خانہ خدا کے پاس آ رہی ہے تاکہ حج بیت اللہ کے اعمال کو بجا لائے،
وہاں امام حسین جو 4 مہینے سے حج بیت اللہ کے انتظار میں رکے تھے، وہ آ کر سرکار وفا ابو الفضل عباس سے کہتے ہیں بھیا عباس سامان سفر آمادہ کرو، ہم اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے آج ہی اس مکہ کو ترک کر دیں گے۔ اب غور کر رہے ہیں۔ اچھا، اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہہ دوں، اکثر ہمارے پاس کسی کے ذہن میں سوال آتا ہوگا اور آتا بھی ہے کہ اماموں نے ساری زندگی مکے میں گزاری، مدینے میں گزاری، کوفہ میں گزاری، بھلا اس قدر سادات کی تعداد ہندوستان اور پاکستان میں کیوں کریں؟ یا کبھی کبھار یہ سوال تبرکات کے عنوان سے بھی ذہن میں آتا ہے کہ بھئی واقعات وہاں ہوئے، تبرکات مثلا لکھنؤ میں، واقعات وہاں ہوئے، تبرکات حیدرآباد میں، تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ آپ غور کیجئے گرامی، جب زمانہ بنی امیہ اور بنی عباس میں اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں پر ظلم ہوا ہے، تو جب یہ لوگ ہجرت کرتے تھے تو ان کے لیے یہ مقام وہ مقام تھا جو امن کی جگہ تھی۔ یہ لوگ اپنے ساز و سامان کے ساتھ اپنے آپ کو بچا کر لے کر آتے تھے، اور آپ کو تعجب ہوگا، نہ انہوں نے مال لایا، نہ انہوں نے سونا لایا، نہ انہوں نے چاندی لائی، بلکہ اپنے سینوں سے علوم آل محمد کی کتابوں کو لگاتے تھے، ان کے تبرکات کو لگاتے تھے، اور یہ کہتے تھے ہماری جانیں چلی جائے لیکن یہ مال محفوظ رہ جائے، جس کے نتیجے میں آج کتنے تبرکات ایسے ہیں، یا یوں کو کتنی کتابیں ایسی ہیں جو ہمارے ہندوستان میں موجود ہے، قم اور نجف میں موجود نہیں۔ اتنی بڑی تمہید میں نے اس لیے بنائی اور دلیل بھی دے سکتا ہوں۔ آپ دیکھیے غدیر پر سب سے معتبر اور اتھینٹک جو کتاب لکھی گئی الغدیر، علامہ امینی نے لکھی، آپ دیکھیے کتنے حوالے ایسے تھے جسے تلاش کرنے کے لیے علامہ امینی کو ہندوستان کا سفر کرنا پڑا، چاہے وہ حیدرآباد دکن کا سالار جنگ میوزیم کا کتب خانہ ہو، یا لکھنؤ کا وہ ناصریہ کتب خانہ ہو، جس میں وہ پرانی کتابیں تھیں جو نجف اور قم میں موجود نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آج میں چاہتا ہی ہوں کہ آپ کی خدمت میں سرکار وفا کی ولایت کو ان کے خطبے سے پیش کروں، اور وہ خطبہ جو سرکار وفا کا پوری عمر میں ایک ہی خطبہ ملتا ہے، اتفاق ایسا ہے کہ وہ کہیں نہیں، لکھنؤ کی ناصریہ لائبریری میں موجود تھا، جسے انقلاب اسلامی کے بعد قوم کے علماء نے منگوایا ہے اور اس کو چاپ کر کے لوگوں میں عام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے سادات بھی آئے، تبرکات بھی آئے، کتابیں بھی آئی۔ خطبہ کیا ہے آپ غور کریں، بات میں یہاں تک لے آ چکا ہوں۔ 8 ذی الحجہ 60 ہجری امت مسلمہ خانہ خدا کے پاس آ رہی ہے تاکہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، حج بیت اللہ سے مشرف ہو جائے، اور ادھر امام حسین آگے کہتے ہیں کہ بھیا عباس سامان سفر آمادہ کرو، ہم اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کریں گے اور آج ہی مکہ مکرمہ کو ترک کر دیں گے۔ پتہ ہے تاریخ کہتی ہے سرکار وفا نے جب امام حسین سے جملے سنے، تاریخ کہتی ہے مولا عباس خانہ خدا کی چھت پر گئے۔ اچھا، 1-2 باتیں اور توجہ دلا دوں، آپ غور کیجئے۔ سرکار وفا آپ نے سنا ہے نا 12 مصائب میں کہ قد اتنا بلند تھا، اتنے بلند قامت تھے کہ جب راہوار پر بیٹھتے تھے تو آپ کے پیر زمین پر خط دیا کرتے تھے۔ تو قد تو آپ بلند قامت تھے، اور ایسا ہی نہیں کہ صرف بلند قامت تھے، قمر بنی ہاشم بھی تھے۔ آپ ایک جملہ سنتے ہیں نا اکثر کہ اکبر شبیہ تھے رسول اللہ کی، تو پھر یہ بھی مانیے کہ عباس شبیہ تھے علی مرتضیٰ کی، لہذا چہرہ بھی اسی لیے تو قمر بنی ہاشم کہا گیا تھا۔ تو چہرے کی وجاہت بلند قامتی کے ساتھ خانہ خدا کی چھت پر گئے۔ جانے کے بعد وقت کا لحاظ کرتے ہوئے، مجمع کو دیکھتے ہوئے، ایک فصیح و بلیغ خطبہ سرکار وفا نے پیش کیا۔ ایک ہی خطبہ ہے تاریخ میں آپ کا، البتہ اگر وقت رہا آج گنجائش ہے تو پیش کروں گا کہ کیوں ایک ہی خطبہ ہے، جبکہ آپ کی شخصیت پڑھی لکھی شخصیت تھی، لیکن کیوں ایک خطبہ ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ آپ غور کیجیے، خانہ خدا کی چھت پر گئے، میں نے کہا وجیح چہرہ،
بلند قامت شخصیت، اور جانے کے بعد فصاحت و بلاغت کا لحاظ کرتے ہوئے، اس لیے کہ فصاحت و بلاغت تو اسی کہتے ہیں کہ جہاں جو لفظیں رکھی جائے اس لفظ کو وہاں رکھ دینا فصاحت ہے، بلاغت ہے، وقت کا، سامعین کا، مجمع کا پاس و لحاظ کر کے بیان دینا فصاحت و بلاغت کے وہ قوانین ہیں جو اسے پورے کرتے ہیں۔ سرکار وفا گئے، زیادہ طولانی نہیں، بڑی مشکل سے 12 یا 14 جملوں کا خطبہ سرکار وفا نے ارشاد فرمایا۔ اچھا خالی خطبہ نہیں دیا، بلکہ پتہ ہے خطبہ دینے سے پہلے ہیومن سائیکالوجی کا استعمال بھی کیا، نفسیات انسانی کا استعمال کیا۔ ایک ہاتھ کو خیمہ امام حسین کی طرف کرتے ہیں، ایک ہاتھ کو خانہ خدا کی طرف کرتے ہیں۔ دیکھیں جو باتیں صرف بولی جاتی ہے بہت کم ذہن میں رہتی ہے، لیکن جو بات بولنے کے ساتھ ساتھ دکھا دی جائے وہ بہت دیر تک محفوظ رہتی ہے۔ اسی لیے آپ قرآن میں 12 جناب یوسف کا تذکرہ پڑھ لیں، بات ذہن میں نہیں رہتی، لیکن اگر جا کر اسے فلم کی شکل میں دیکھ لیں باتیں ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ سرکار وفا نے صرف کہا نہیں بلکہ اشارہ کر کے میں نے کہا ہیومن سائیکالوجی کا استعمال کیا۔ اس کے بعد آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا لقدوم ابیہ۔ جملہ سنیں گے معرفت سے بھرا ہوا جملہ سرکار وفا کہہ رہے ہیں ساری تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے کعبے کو شرف بخشا حسین کے بابا کے ذریعے سے۔ ایک جملہ قوم کی خدمت میں ہمارے پاس کم معرفتی کی بنا پر یہ فضیلت امام علی کے کھاتے میں لی جاتی ہے کہ علی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ نہیں، سرکار وفا کہہ رہے، اس جملے کو پلٹیے گا، سرکار وفا کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کعبے کو شرف بخشا حسین کے بابا کے ذریعے سے۔ آج سے جملہ بدل دیجیے گا، علی کو فضیلت نہیں کہ علی کعبے میں آئے، کعبے کو فضیلت ہے کہ علی کی شخصیت کعبے میں آئی ہے۔ صلوات پہ محمد و آل محمد۔ یہ میری خطابت کا جملہ نہیں، سرکار وفات کی بیان کی ہوئی یہ بات ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اچھا معرفت بھی دیکھے، اطاعت کا عالم کیا کہتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا لقدوم ابیہ۔ ساری تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے کعبے کو شرف عطا کیا حسین کے بابا کے ذریعے سے۔ بتائیے جو بابا حسین کا تھا وہی بابا عباس کا تھا کہ نہیں تھا؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ساری تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے کعبے کو شرف عطا کیا میرے بابا کے ذریعے سے۔ ہزاروں سلام، اسے کہتے ہیں ولایت، اسے کہتے ہیں ولی خدا کو مان لینا۔ وہ سرکار وفا بتا رہے ہیں اگر ولی خدا موجود ہو تو اپنی انا، اپنی میں، اپنا پسند، اپنی تعریف سب کو ترک کر کے ولی خدا پہ قربان کر دیا جاتا ہے، ورنہ یہ بھی تو کہ میرے بابا کے ذریعے سے۔ تو پہلا جملہ الحمدللہ الذی شرف ھذا لقدوم ابیہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کانا بالامس بیتن اصبح قبلتن۔ یہ خانہ خدا ایک گھر تھا، ایک عمارت تھی، ایک مکان بنا ہوا تھا، مگر قبلہ نہیں بنا تھا۔ جیسے ہی حسین کے بابا کعبے میں آ گئے خدا نے اسے قبلہ قرار دے دیا۔ جان گرامی اور حقیقت بھی ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں کہ تفسیر میں جاؤں، ورنہ خانہ کعبہ کی بنیاد تو جناب آدم کے زمانے سے ہے۔ جی ہاں، عمارتیں جناب ابراہیم و اسماعیل نے بنائی، لیکن اس کی نشاندہی تو خود جناب آدم نے کی تھی، اور خود قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ وَمُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ وہ پہلا گھر جس کی بنیاد مکہ مکرمہ میں رکھی گئی، جو لوگوں کے لیے بابرکت بھی ہے، ہدایت کا سبب بھی ہے۔ کس کا تذکرہ کر رہا ہے قرآن؟ اسی مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو کعبہ تو بہت پہلے بنا تھا، آدم نے نشاندہی کروائی، جناب نوح نے کپڑے کے ذریعے سے اس کی حدودوں کو معین کیا، زمانہ آگے بڑھا، جناب ابراہیم اور اسماعیل نے اس کی تعمیر کی۔ اب غور کریں جان گرامی، لیکن کیا کعبہ اس وقت سے بنا ہوا تھا، وہیں سے قبلہ تھا؟ نہیں، قبلہ نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا جان گرامی؟ حتیٰ کہ بچہ جانتا ہے، اللہ کے رسول نے بھی ایک عمر تک
بیت مقدس کا رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اور جب نماز میں حکم آیا ہے کہ اپنے کعبے کو قبلے کی طرف، اپنے قبلے کو کعبے کی طرف موڑ دو، تو عزیزان گرامی یہ کعبہ کعبہ تو تھا، عمارت عمارت تو تھی، سرکار وفا کرے ایک قبلہ نہیں بنا تھا، لیکن جب 13 رجب کو علی کی شکل میں روح کعبہ آ گئی تب خدا نے اسے قبلہ بنا دیا۔ میرے جملے نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ خطابت نہیں ہے، یہ تو سرکار وفا کا عربی متن پیش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا لقدوم ابیہ کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ۔ اگلا جملہ پیش کرنے سے پہلے ایک بات کہوں، میں آپ کی درمیان گفتگو کر رہا ہوں، بڑے اطمینان سے کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میرا اپنا مجمع ہے، ظاہر سی بات ہے اپنوں میں بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن دشمنوں کے درمیان بات کرنا، اور صرف دشمن نہیں، اگر اپنے احرام میں ہتھیار چھپا کر لائے ہو وہاں بولنا اور زیادہ سخت ہے، لیکن اگر کوئی بول سکتا ہے تو عباس جیسا شیر نر ہی بول سکتا ہے، اور نہیں کہ آسان لہن میں۔ یہاں سے یہ جملے اس لیے کہے کہ سرکار وفا نے اب لہن کو تبدیل کیا، کہتے یا ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو، اتصدون طریق البیت لامام البررہ، تم امام وقت کا راستہ روکنا چاہتے ہو، تم امام وقت کو خانہ خدا کی حج سے محروم کرنا چاہتے ہو۔ جملہ سنیں گے جانے گرامی کیا کہتے ہیں، لولا حکم اللہ الجلیہ، اگر خدا کی واضح حکمتیں نہ ہوتی، وہ اختبار البریہ، اور لوگوں کا امتحان نہ ہوتا، وہ اسرارہ العلیہ، اور خدا کے اعلیٰ رموز نہ ہوتے۔ جملہ سنیں گے عزیزان گرامی، آپ دیکھیں معرفت دیکھیں، جب انسان کے پاس اس قدر معرفت ہو تو انسان اطاعت کے لیے بڑھتا ہے۔ اسی لیے تو پوری تاریخ کربلا میں دیکھیں، ہر حکم پر، ہر فیصلے پر جہاں الگ الگ فیصلے امام حسین نے پیش کیے، کوئی تاریخ آپ لا کے نہیں بتا سکتے کہ سرکار وفا نے کہا آقا ایسا کیوں کرے، آقا ایسا کیوں نہیں کرے، آقا خیمے کیوں ہٹا دے، آقا آگے کیوں بڑھ جائے، جیسا امام کہتے تھے ویسے اطاعت کر کے بتلاتے تھے، لیکن جب معرفت ہو تو اطاعت خود بخود آتی ہے۔ کیا کریں، لولا حکم اللہ الجلیہ، اگر اللہ کی واضح حکمتیں نہ ہوتی، وہ اختبارہ البریہ، اور لوگوں کا امتحان نہ ہوتا، وہ اسرارہ العلیہ، اور خدا کے اعلیٰ رموز نہ ہوتے، لطار البیت الیہ قبل ان یمشی یدیہ، اس سے پہلے کہ حسین کعبے تک چل کے جاتے، کعبہ چل کے آ کے حسین کا طواف کرتا۔ لطار البیت الیہ، اس سے پہلے کہ حسین خانہ کعبہ تک جاتے، قبل ان یمشی یدیہ، اس سے پہلے کعبہ چل کے آتا اور حسین کا طواف کرتا۔ اس کے بعد نہیں، اس کے بعد بھی اگلا جملہ معرفت سے، قد استلم الناس الحجر، سرکار وفا کہتے ہیں کہ لوگ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں، والحجر یستلم یدہ، اور حجر اسود ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ زبانی دعویٰ تھا، چوتھے امام کے زمانے میں لوگوں نے دیکھا جب امامت کا مسئلہ آیا ہے، حجر اسود نے گواہی بھی دی ہے اور دست امامت کو چوم کر بتایا کہ یہ شخصیتیں وہ شخصیتیں ہیں، تم ہمارا بوسہ لیتے ہو، ہم انہوں کا بوسہ لیا کرتے ہیں۔ سرکار وفا کیا کہتے ہیں، اگر خدا کی حکمتیں نہ ہوتی، اس کے راز نہ ہوتے، اور لوگوں کا امتحان لینا مقصود نہ ہوتا، تو یہ کعبہ جسے تم دیکھ رہے ہو، جس کے تم طواف کے لیے آئے ہو، بجائے اس کے کہ حسین اس تک چل کے جاتے، یہ کعبہ چل کر آتا اور حسین کا طواف کرتا۔ جس حجر اسود کو چومنے کے لیے تم اپنی جانوں کی بازی لگاتے ہو، تم دیکھتے کہ یہ حجر اسود آ کر حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا، لیکن خدا کی حکمتیں ہیں، لوگوں کا امتحان ہے۔ اگر سب کچھ دکھانے کے بعد مانا تو کون سا کمال ہے، یوں مان کر دکھائے انسان۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے کے بعد صلوات پڑھیں آپ لوگ مل جل کے، محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ آپ نے غور کیا جانے گرامی،
ان جملوں کو ملاحظہ کریں کہ سرکار وفا اب تیسرے مرحلے میں داخل ہو کے ایک عجیب انداز سے گفتگو کرتے ہیں اور اپنے شجاعت کے تیور دکھلاتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں لو لم تکن مشیت مولائی مجبولتاً من مشیت الرحمن، اگر آپ جملہ سنیں گے عزیزان گرامی، میرے اپنے جملے نہیں، سرکار وفا کے جملے ہیں جو سرکار وفا کا، مل جل کے ایک صلوات محمد و آل محمد۔ اب غور کر جانے گرامی، سرکار وفا ہے، خانہ خدا کی چھت پر جانے کے بعد یہ جملے ارشاد کر فرما رہے ہیں لو لم تکن مشیت و مولائی مجبولتاً من مشیت الرحمن، اگر میرے حسین، میرے آقا، میرے مولا کی مشیت خدا کی مشیت کے تابع نہ ہوتی لوقعت علیکم کالصخر الغصفان علی اسافیر الطیران، تو میں تم پر ایسے ٹوٹ پڑتا جیسے غضب والا عقاب پرندوں کے جھنڈ پر ٹوٹ پڑتا ہے، میں تمہارے جھنڈ کے جھنڈ نکل جاتا، لیکن یہ تو خدا کی مشیت ہے کہ میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ غور کر جان گرامی، میرے اپنے جملے نہیں، فضیلتوں سے، معرفتوں سے، ولایتوں سے بھرا ہوا خطبہ۔ اب الحمدللہ الذی شرف ھذا لقدوم ابیہ کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ یا ایتھا الکفرۃ الفجرہ اتصدون طریق البیت الامام البررہ۔ اس کے بعد آگے جا کے کیا کہا سرکار وفا نے، اگر خدا کی مشیت کے تابع حسین کی مشیت نہ ہوتی تو میں تم پہ ایسے ٹوٹ پڑتا جیسے غضب والا عقاب پرندوں کے جھنڈ پہ ٹوٹ پڑتا ہے، جھنڈ کے جھنڈ نکل جاتا ہے، میں تم پر حملہ آور ہوتا، تمہارے جھنڈ کے جھنڈ نکل جاتا۔ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد صلوات پہ محمد و آل محمد۔ اس کے بعد سرکار وفا نے تقابل کرنا شروع کیا کہ کہاں صاحب حوض کوثر اور کہاں شراب خور یزید، کہاں آیت و تطہیر کی باتیں اور کہاں لہو لعاب کی منزلیں۔ اس قسم کے جملے کے تقابل کے بعد آگے جا کے سرکار وفا کہتے کل ایک غلطی قریش والوں نے کی تھی اور وہی غلطی آج تم بھی کر رہے ہو۔ کیا غلطی کی تھی قریش والوں نے؟ کہ قریش والوں نے غلطی کی تھی، میرے بابا کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کو مارنا چاہتے تھے، آج تم یہ غلطی کر رہے ہو، عباس کے ہوتے ہوئے حسین کو مارنا چاہتے ہو۔ اس کے بعد پتہ ہے کیا کہتے ہیں، اگر چاہتے ہی ہو کہ حسین کو مارو، آؤ میں تمہیں راستہ بتا دیتا ہوں، بادروا قتلی واضربوا عنقی، آؤ میرے قتل میں جلدی کرو، میری گردن کو میرے تن سے جدا کر دو۔ وہ سرکار وفا کہہ رہے اس وقت تک حسین تک پہنچ نہیں سکتے جب تک عباس موجود ہے۔ یہ بات اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب آ کر عباس کے سر کو تن سے جدا کر دو۔ اب ہو گئے جائیں گے ہم سرکار وفا کے جملے ہیں، میں نے کہا فصاحت و بلاغت کا بھرپور لحاظ کیا، ہیومن سائیکالوجی کے ساتھ ہی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا بڑی مشکل سے 12 یا 14 جملے بات تمام کر دوں۔ اس کے بعد سرکار وفا آخری مرحلے میں کہتے ہیں لعن اللہ علیکم، میں نے کہا آپ کے درمیان بولنا ہو اطمینان سے بول رہا ہو، لیکن دشمنوں کے درمیان بولنا، جہاں احرام میں تلواریں چھپائی ہوئی ہو ایسے مجمع میں بولنا اور اس قسم کے سخت انداز سے گفتگو کرنا بہت سخت ترین مرحلہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں لعن اللہ علیکم، تم پر بھی لعنت، وعلی آبائکم، تمہارے آبا پر بھی لعنت، وعلی اجدادکم، یہیں پر خطبہ تمام کر دیا، اور تمہارے باپ اور دادا اجداد پر بھی لعنت۔ کیوں اجداد گرامی؟ آپ دیکھیں شروع کیا تھا الحمدللہ الذی شرف ھذا، خدا کی تعریف سے ختم کر رہے لعنت پر، گویا بتا رہے ہیں جتنا دین میں تولا ضروری ہے اتنا ہی تبرہ بھی ضروری ہے۔ اجان گرامی یہ سرکار وفا نے انداز بتایا ہے۔ اب غور کر جانے گرامی کہ جس طریقے سے تم تولا کا پاس و لحاظ کرتے ہو تبرہ بھی دین کا جز ہے۔ تم پر بھی لعنت، تمہارے آبا و اجداد پر بھی لعنت کہ تمہاری تربیت بغض اہل بیت میں کی، تمہیں بغض اہل بیت کے ساتھ بڑا کیا، لہذا تم پر بھی لعنت اور تمہارے آبا و اجداد پر بھی لعنت۔ اب غور کر جانے گرامی تو سرکار وفا میں نے کہا جب معرفت اس معیار کی ہو تو پھر جذبہ اطاعت و ولایت بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ایک جملہ
کیا کہ میں اپنی بات کو تمام کروں، آپ دیکھیے سرکار وفا نے اپنی زندگی میں کتنی جنگیں لڑی۔ آج ہمارے پاس سرکار وفا کی جو شجاعت کا تذکرہ ہے، ایک جنگ کے لڑنے کی بنا پر ہے۔ ایک جنگ تھی، جنگ صفین، اور آپ اکثر سنتے 12-13 سال کا سن مبارک تھا۔ لیکن میں ایک نیا رخ پیش کروں، شاید کوئی بات نہیں ہو۔ آپ دیکھیں ایک وقت اللہ کے رسول ایک جنگ سے واپس پلٹے، اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے ایک چھوٹی جنگ لڑی ہے، ایک بڑی جنگ کا ہمیں سامنا ہے۔ کہ یا رسول اللہ، چھوٹی لڑی ہے، بڑے کا مقابلہ، ہم خون بہا کے آ رہے ہیں، ہم جانیں دے کر آ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہم نے ابھی جہاد اصغر کیا، جہاد اکبر ابھی باقی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں اتنا ہی نہیں، بلکہ وہ جنگ ایسی جنگ ہے جس میں نہ تلوار کی ضرورت ہے، نہ نیزوں کی ضرورت ہے، نہ تیروں کی ضرورت ہے، نہ خون بہانے کی ضرورت ہے، نہ جان دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے جیسے کہا، اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ کیسی جنگ ہے، نہ تیر کی ضرورت، نہ نیزے کی ضرورت، نہ تبر کی ضرورت، نہ خون بہانے کی ضرورت۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ جنگ تمہاری اپنے نفس اور خواہشات سے جنگ ہے۔ گویا اللہ کے رسول نے بتا دیا میدان میں جا کر لڑنا جہاد اصغر کی حیثیت رکھتا ہے، اپنے خواہشات کو کچل دینا جہاد اکبر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور جب یہ بات پہنچ گئی ہے تو آپ کی خدمت میں پیش کروں، سرکار وفا کو شجاع کہا جاتا ہے۔ بالکل جنگ صفین میں آپ نے حملے کیے، لوگوں کو امام علی کی جنگ یاد دلا دی، لیکن میں آپ کی خدمت پیش کروں یہ شجاعت مفکرین نے، مفسرین نے، جنہوں نے بھی اجزاء گرامی طے کی ہے، صرف اس لیے نہیں کہ سرکار وفا بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے تھے صفین کا معرکہ، بلکہ تاریخ کربلا کا معرکہ بھی مفکرین کی نگاہ میں تھا۔ جو عباس صفین میں جہاد اصغر کر چکا تھا، میدان کربلا میں جہاد اکبر کر رہا تھا۔ کتنے موقع آئے جہاں ایسے ایسے حکم امام آ گیا، کبھی مڑ کر بھی نہ پوچھا آقا یہ حکم دے رہے ہیں تو کس لیے دے رہے ہیں، خواہشات کو کچلنا ہی تو ہے۔ میں نے کہا 4 مہینے امام حسین رکے تھے مکہ مکرمہ، کس لیے کہ موسم حج آئے تو حج بیت اللہ سے مشرف ہو کر آگے بڑھے۔ اور عین 8 ذی الحجہ کی تاریخ، یوم الترویہ کے دن امام حسین علیہ السلام کہہ رہے بھائی عباس آمادگی کرو، ہمیں آج ہی اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کرنا ہے۔ کوئی بھی ہوتا، ہم آپ کوئی بھی ہوتے، پوچھتے نا آقا جب چلنا ہی تھا تو پھر 4 مہینہ رکے کیوں تھے؟ لیکن سلام اذان گرامی سرکار وفا کی معرفت پر، سلام سرکار وفا کے علم پر کہ جو باتیں نگاہ امامت دیکھ رہی تھی کہیں نہ کہیں سرکار وفا محسوس کر رہے تھے، تبھی تو خاموش تھے۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، بعض روایتیں کیا کہتی ہے، فرات کے قریب خیمے لگائے گئے تھے 2 محرم کو جو قافلہ حسینی اترا، 4 محرم کو آگے امام حسین علیہ السلام کہتے بھائی عباس خیمے ہٹا دیے جائے۔ کوئی تو ہوتا تو بولتا کہ آقا جنگ جیتنے کے اصولوں میں ایک اصول یہ ہے کہ اگر خیمے پانی کے قریب ہو تو جنگ ہاری نہیں جاتی، لیکن کوئی تاریخ تو لا کے کہیے کہ کسی چو چرا کی گنجائش سرکار وفا کے یہاں پائی جاتی ہو، جتنا کہا اتنا ہی انجام دیا۔ شب عاشور اپنے اسلحے کو سیکل کر رہے ہیں کہ بھئی عباس اپنے اسلحے کو میرے حوالے کر دو۔ کوئی تو ہوتا کہ پوچھتا آقا بھلا جنگ ہی تو کرنی ہے، لیکن بغیر چو چرا کے اسلحے کو امام حسین کے ہاتھ میں دے دیا، اور ہر جگہ اپنی خواہشات کو دباتے رہے دباتے رہے دباتے رہے، جہاں کر تاریخ مجبور ہو گئی اس لکھنے پر کہ وہ عباس جو صفین میں جہاد اصغر کا معرکہ سر کر چکا تھا، آج اس عباس نے جہاد اکبر کو بھی سر کر لیا ہے۔ اور کیا جانے گرامی سرکار وفا کی قربانیاں ہیں، اور نہ قربانیوں کے ساتھ ساتھ جانے گرامی دین کی حفاظت بھی کی ہے، حتیٰ بازو قلم ہو گئے تب بھی تو یہ کہتا واللہ ان قطعتم یمینی، تم نے میرا سیدھا ہاتھ قطع کر دیا، قلم کر دیا، انی احامی عن دینی ابدا، تم میرے سیدھے ہاتھ کو قطع کرو، سب کچھ لے لو تب بھی دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے معرفت، یہ ہے ولایت جانے گرامی۔ اور یہی وجہ ہے تاریخ نے لکھا جب بھی امام حسین کی خدمت میں روز عاشور سرکار وفا آتے تھے اور آ کے کہتے تھے آقا اذن وغا دے دیجئے، امام حسین کہتے تھے یا اخی کیف اذن لک
انت حامل اللوائی و علامۃ عسکری، اے میرے بھائی عباس میں تمہیں کیسے اذن وغا دے دوں، تم میرے لشکر کے علمبردار، میرے قافلے کے سپہ سالار ہو۔ جب آتے تھے امام حسین جملہ کہتے، لیکن تاریخ نے لکھا ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ سرکار وفا اس وقت خدمت امام حسین میں آئے جب خیام لشکر حسینی میں کوئی باقی نہیں رہ گیا۔ اب کے بھی امام حسین نے جملے دہرائے، یا اخی کیف اذن لک انت حامل اللوائی و علامۃ عسکری، اے میرے بھائی عباس میں تمہیں کیسے اذن وغا دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمبردار، میرے قافلے کے سپہ سالار ہو۔ مقتل کہتا ہے نظر العباس الی یمین و شمالا، سرکار وفا نے اپنے دائیں جانب دیکھا، اپنے بائیں جانب دیکھا، دیکھ کر کہتے آقا وہ لشکر ہی کا جس کا میں علمبردار۔ اللہ اللہ، تاریخ نے لکھا اب بھی اذن وغا تو نہ ملی، بس اتنا موقع ملا کہ جا کر بچوں کے لیے پانی کی سبیل مہیا کر لی جائے۔ مجھے نہیں معلوم سرکار وفا چلے مشق سکینہ کو پر کیا، مشق کو واپس لے کر پلٹے، مقاتل تو آپ سنتے رہتے ہیں نا۔ تاریخ نے لکھا کبھی دایاں بازو قلم ہوا، کبھی بایاں بازو شہید کر دیا گیا۔ بڑے دل کے ساتھ اس جملوں کو سننا، آخری دن باقی ہے، 2 دن اور باقی رہ گئے ہیں۔ آخری پرسہ ہے، آج فاطمہ کو ان کے لال عباس کا پرسہ ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے۔ دایاں بازو قلم ہوا، بایاں بازو قلم ہوا، لیکن راہوار کی تیزی میں کمی نہ آئی۔ مقتل کہتا ہے اسی اثنا میں ایک سنسناتا ہوا تیر مشق سکینہ میں پیوست ہو گیا۔ جملہ سننا، جیسے تیر کا مشق سکینہ میں لگنا تھا، سرکار وفا چاہتے ہیں کہ راہوار کے رخ کو موڑ دے۔ ذرا احساس رکھنے والوں اس جملے کو بھی سننا، دل ہے نا، ذرا اس جملے کو بھی برداشت کر لینا۔ جیسے راہوار کو موڑنا چاہا ایک سنسناتا ہوا تیر سرکار وفا کی آنکھوں میں پیوست ہو گئے۔ احساس کے ساتھ سنو، اس جملے کو احساس کر کے دیکھنا۔ اگر درمیان راہ کسی جگہ پر آنکھوں میں ایک چھوٹا سا تنکا چلا جائے نا، ہاتھ سب سے پہلے آگے بڑھتا ہے کہ اس تنکے کو نکالے، آنکھ کی مصیبت کو دور کرے۔ میں کہوں گا کیا کرے وہ عباس جس کی آنکھ میں تیر لگا ہے، ہاتھ موجود نہیں۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے۔ تنکا بھی چلا جائے نا تو ہاتھ بڑھتا ہے کہ اس تنکے کو نکالے، لیکن عباس کیا کرے، ہاتھ قلم ہو چکے ہیں، آنکھوں میں تیر پیوست ہے۔ اسی لیے مقاتل کہتے ہیں سرکار وفا نے اپنے دونوں پیروں کو اٹھایا، سر کو جھکایا، پیروں کے درمیان تیر کو لیا، چاہتے ہی ہے کہ سر کو جھٹکا دے کر تیر کو نکال لے۔ کسی شقی نے ایسا کسی شقی نے ایسا گزمارا، ارے فاطمہ کا لال عباس پشتے فرس میں سنبھلنے نہ پائے۔ دل تو کہتا ہے بارگاہ امام حسین نے کہو آقا جلدی جائیے گا، سارے شہیدوں میں اور عباس میں بڑا فرق ہے۔ ہر شہید جب گھوڑے کی پشت سے آ رہا تھا ہاتھ موجود تھے، آقا جائیے گا، عباس کے ہاتھ قلم ہو چکے، نہیں معلوم منہ کے بل زمین پر گر۔ یا عباس